جنہیں عبادات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن 8-10 لاکھ 12-14 15 بلکہ اب تو 20-20 لاکھ تک 22-22 25-25 لاکھ تک کا پیکج موجود ہے۔ اتنے پیسے لگانے کے باوجود اگر میرے بھائیوں اس کا عمل یہ بن نہ سکا سنت کے مطابق، تو عزیزوں پھر اس کو عبادت کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ بات کہی، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، کیونکہ مجھے شاید ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلے سال زندہ نہ رکھے تو آپ کو یہ عمل کون سکھائے گا؟ تو واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کے 2-3 مہینے کے بعد ربیع الاول میں اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے اور دنیا کو چھوڑ کر رب کے حضور پیش ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں حج کی عبادت کے حوالے سے ہماری گفتگو 9 ذی الحج تک، عرفات کے میدان تک ہو چکی ہے، اور آج اس سے آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اے رب کائنات، جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات کہی تھی کہ خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لیں، عبادت کے طریقے سیکھ لیں، اللہ کریم ہمیں بھی انہی مناسک کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج کے معلوم مہینے جس میں کئی خوش نصیب اب رخت سفر باندھ کر حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے عازم حج ہیں اور عازم سفر ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہ پہنچ چکے، کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی جانے کے انتظار میں ہیں۔ لیکن جو عمل حج کا ادا کرنا ہے، ان اعمال میں اور ان ارکان میں جو رکن اعظم ہے وہ وقوف عرفہ ہے، 9 ذی الحج ہے، کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آپ نے زوال سے پہلے تک عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے، اور عرفات کے میدان میں پہنچ کر جو کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اور یہی وہ خطبہ ہے جسے ہم عرف عام میں خطبہ حج کہتے ہیں۔ اور عرفات کے میدان میں مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسری وادی میں ہے، وہ عرفات میں نہیں ہے، اور وہاں پہ مسجد کے اندر وہ لائٹس لگی ہیں جہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ حصہ جو ہے یہ عرفات کا نہیں۔ آپ نے وادی عرینا میں خطبہ وہاں پہ دیا تھا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف عرفہ کے لیے جو حدود عرفات کی ہیں وہاں پہ تشریف لے آئے تھے۔ یہ عمومی طور پر عام عازمین حج کو اس بات کا علم نہیں ہے، کیونکہ لوگ مسجد نمرہ کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے رش بہت ہوتا ہے، تو مسجد کے اندر اتنی جگہ نہیں ہے کہ لوگ مسجد کے اندر سما سکیں اور اس منظر کو دیکھ سکیں جو وہاں پہ لائٹس کا
منظر ہے وہ دیکھ نہیں سکتے، لہذا اس لیے عوام کو علم نہیں ہے۔ بہرحال آپ عرفات میں بھی خطبہ سنیں تو ٹھیک ہے، اسپیکرز لگے ہیں، سہولت موجود ہے، آپ نے خطبہ سنا اور خطبہ سننے کے بعد آپ نے ظہر اور عصر کی نماز قصر ادا کرنی ہے۔ امام وہاں پہ جماعت کرواتے ہیں، جو امام کعبہ ہیں یا امام حج ہیں وہی وہاں پہ جماعت کرواتے ہیں، ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ، یعنی 2 تکبیروں سے مراد ظہر کی الگ تکبیر اور عصر کی الگ تکبیر، 2 رکعتیں ظہر کی اور 2 رکعتیں عصر کی، یہ امام حج وہاں پہ جماعت کروائیں گے، اور تمام جو عازمین حج ہیں وہ ظہر اور عصر قصر نماز ادا کریں گے۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ عوام الناس کی سہولت کے لیے بسا اوقات اس بات کا امکان ہوتا ہے، عرفات کا میدان چونکہ وسیع بہت ہے، شاید کسی جگہ پر اسپیکر کی سہولت موجود نہ ہو، شاید کسی جگہ پر امام کا خطبہ اس کی آواز نہ سنتی ہوں، تو جہاں پہ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہے جو کہ ظاہری طور پہ ناممکن ہے، سہولتیں وہاں پہ بڑی وسیع ہیں، اگر کسی جگہ پہ ایسا ممکن ہو تو وہاں پہ جماعت خود بھی کروائی جا سکتی ہے، لیکن کروانی اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ قصر نماز کروانی ہے، ظہر کی الگ اور عصر کی الگ۔ اب یہ وہ عمل ہے جو رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ۔ آپ کے پاس سارا وقت موجود ہے، آپ اس میں چند منٹ بھی ٹھہر گئے تو آپ کا وقوف عرفہ کا عمل پورا ہو جائے گا، آپ کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ عرفات میں آئے ہی نہیں، آپ اس میں ٹھہرے ہی نہیں، تو یہ اتنا بڑا رکن ہے کہ اس کے رہنے سے آپ کا حج ہی نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے حج کے ارکان بتائے تھے اور اس میں یہ عمل بڑا واضح انداز میں بتایا تھا کہ ارکان حج میں یہ بات شامل ہے کہ جس کا ایک رکن بھی رہ گیا اس کا حج نہیں ہے، تو اس لیے یہ عمل ہر عازم حج پر ضروری ہے، وہ مرد ہو یا خاتون ہو۔ حتیٰ کہ اگر وہ مخصوص دنوں میں بھی ہے ایک کوئی خاتون، تو اس کے لیے بھی وقوف عرفہ جو ہے وہ لازم ہے، وہ بھی عرفات میں آئے گی، وقوف عرفہ کرے گی، نمازوں سے اس کو استثناء ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھے گی لیکن وقوف عرفہ کرے گی۔ ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد نماز مغرب تک عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور یہاں پہ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جبل رحمت پہ جانا یہ حج کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، نہ ہی سنت سے ثابت ہے، نہ ہی کسی صحابی کا عمل ہے۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو عوام الناس میں معروف ہیں کہ آپ جبل رحمت پہ جائیں گے آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، یہ کوئی عمل نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے۔ آپ نے ظہر اور عصر نماز پڑھی، قبلہ رخ ہوں، آپ دعائیں کرتے رہیں، چاہے نوافل پڑھتے رہیں، کوئی عمل کریں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، جو آپ کو دعائیں یاد ہیں، اردو میں یاد ہیں، پنجابی میں یاد ہیں، اپنی زبان میں یاد ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں۔ یہ عمل آپ نے مغرب تک کرنا ہے۔ جب مغرب کا وقت ہونے لگے تو آپ نے عرفات سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب چونکہ رش کی کیفیت ہے تو نکلتے نکلتے آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، اور 9 کو ہی مغرب کے وقت وہاں سے نکلنا ہے، اور نکل کر آپ نے پہنچنا ہے مزدلفہ میں، مشعر حرام میں، اور قرآن کریم نے اس کا تذکرہ دوسرے سپارے میں کیا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔
جب تم عرفات سے لوٹو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام میں آؤ، مزدلفہ آؤ اور اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ اور آپ کو پہنچنے میں گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں رش کی وجہ سے۔ آپ نے مغرب اور عشاء آ کر مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے، اور جماعت کا اہتمام ہو۔ سب سے اچھی بات ہے، سنت پہ عمل ہوگا کہ آپ چند لوگ بھی ہیں، گروپ بھی ہے، تو آپ مغرب اور عشاء قصر نماز ادا کریں گے، اسی طرح ہی ادا کریں گے جس طرح کہ آپ نے ظہر اور عصر قصر نماز ادا کی ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعتیں اور عشاء کی نماز 2 رکعتیں، یہ آپ ادا کریں گے، اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یہ آپ کا عمل ہے، آپ جتنی مرضی کر لیں۔ اس کے علاوہ کوئی خاص عمل ان 2 نمازوں کے علاوہ کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے مزدلفہ کے اندر۔ پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اب رات یہاں پہ گزارنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، 10 ہجری کو، وہی آپ کا پہلا حج ہے، وہی آپ کا آخری حج ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ میں جب نمازیں پڑھائیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ تمام لوگ آرام کریں، سو جائیں۔ حالانکہ آپ نے جب سے تہجد شروع کی ہے آپ نے چھوڑی نہیں ہے، اس رات آپ نے تہجد کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ ساتھیوں کو حکم دیا آپ سو جائیں۔ گویا قصر نماز کے اس دن آپ نے صلاۃ الوتر بھی ادا نہیں کی، سو جائیں، کیونکہ صبح ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اگلے دن جب نماز فجر کا وقت ہو تو اس سے عام روٹین سے تھوڑا سا پہلے فجر کی نماز ادا کریں، اور تھوڑی سی روشنی ہو تو آپ وہاں سے اب کوچ کریں مینا کی طرف۔ 10 ذی الحج آ گیا ہے، 10 ذی الحج ہو گیا ہے، جس کو ہم عمومی طور پہ یوم النحر کہتے ہیں۔ اب 10 ذی الحج کو کون سے عمل ہیں؟ 10 ذی الحج کو کرنے والے 4 عمل ہیں، لیکن ان چاروں اعمال کو کرنے سے قبل آپ یہ اہم مسئلہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین کے لیے، ضعیف لوگوں کے لیے، یا جن خواتین کے پاس شیر خوار بچے ہیں، ان خواتین کے لیے رات کو آدھی رات گزرنے کے بعد ہی حکم دیا کہ آپ مینا کی طرف چلے جائیں۔ یہ ان خواتین کے لیے حکم ہے۔ آپ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ، جو تذکرہ کتب احادیث میں موجود ہے، آپ نے نصف رات کے بعد انہیں کہہ دیا کہ آپ اب مینا کی طرف چلیں، اور جمرہ عقبہ، جس کو ہم عمومی زبان میں بڑا شیطان کہتے ہیں، جا کے اس کو 7 کنکریاں ماریں۔ یہ پہلا عمل ہے 10 ذی الحج کا، پہلا عمل ہے۔ دوسرا عمل 10 ذی الحج کا یہ ہے کہ آپ حلق کروائیں یا قصر کروائیں، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، لہذا حلق کروانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے بال یا اس کے سر کو کوئی مسئلہ ہے، بال نہیں آئیں گے، کوئی ایسی کیفیت ہے، تو وہ قصر کروا لے۔ لیکن قصر کا معنی یہ نہیں ہے 2 بال ادھر سے کاٹے، 2 بال ادھر سے کاٹے، 4 ادھر سے کاٹ لیے، نہیں، سارے سر کے بال ایک طرح کے کاٹنے ہیں، پھر قصر مراد ہے۔ یہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس میں بھی سمارٹ طریقہ اپنا لیا ہے، جس طرح سمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں نا، ہر چیز کو سمارٹ طریقے سے، کہ اس میں بھی ہم کوئی شارٹ کٹ ہی ڈھونڈ لیں تو اچھی بات ہے۔ جا کے کہتے ہیں 2 بال ادھر سے کاٹ دیں، 2 ادھر سے کاٹ دیں، 2 ادھر سے کاٹ دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قصر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سارے سر کے بال، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر 20 نمبر 18 نمبر مشین بھی لگوانا چاہتا ہے، وہ بھی سارے سر کو لگوائے، پھر اس کا یہ عمل پورا ہوگا۔ اب یہ 2 عمل کرنے کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ طواف زیارہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مکمل حلال نہیں ہوں گے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے، شادی شدہ لوگ۔ تو کام کیا کرنا ہے؟ پہلا عمل یہ
کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کینکریاں ماری۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ سر کے بال اتروائے، حلق کروایا، اور اس کے بعد آپ احرام کھول سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ رش بہت ہے، میرا ہوٹل قریب ہے، آپ احرام اتاریں، سادے کپڑے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ آپ کو جب بھی وقت ملے، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد آپ طواف زیارہ کر لیں۔ آپ اس کو طواف زیارہ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عمل اسی طواف کا ہے جو، اور وہ طواف کا وہی طریقہ ہے کہ آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ عمرے کے طواف میں اور حج کے طواف میں فرق ہے۔ وہ کیسے؟ یہ عمل ذہن میں رکھیے، جو عمرے کا طواف ہوتا ہے اس میں استباق کیا جاتا ہے، دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھا جاتا ہے عمرے کے طواف میں۔ حج کے طواف میں یہ نہیں ہے، حج کے طواف میں کندھا نہیں ننگا رکھنا، اس میں آپ نے چادر لپیٹی ہوئی ہے اوپر، تو آپ اپنا طواف کریں، اور اس میں جو ہے بقیہ عمل، وہ بھاگنے والا عمل، وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی اس کا حصہ نہیں ہے کہ 3 چکر آپ پہلے رمل کی صورت میں کریں، وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا عمل یہ ہے، آپ نے 7 چکر پورے کر لیے، بعین ہی اسی طرح 2 نوافل آپ نے پڑھ لیے مقام ابراہیم پر، اور وہی عمل جو سعی کا پچھلے جمعہ میں بتایا ہے کہ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، اور 6 عمل طواف، یہ جب آپ نے سعی کو شروع کرنا ہے تو وہ کام اس وقت یہ کرنا ہے، 6 عمل آپ کو پچھلے جمعے بتائے کہ آپ نے چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، پھر مروہ پہ پہنچنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر سارے 7 چکر لگا کے آپ کا یہ طواف اور سعی کا عمل پورا ہوگا۔ سعی کے اندر ایک خاص بات شامل ہے، جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہیں وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا بھاگنا ہے، یہ بات ذہن میں رہیے، یہ غالباً پچھلے جمعے مس ہو گئی تھی، تو یہ سعی کے عمل میں یہ بات مد نظر رکھنی۔ اب اس کے بعد ایک عمل آپ کا رہ گیا قربانی والا۔ اب قربانی کا عمومی طور پہ ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی اس دن ہو جائے گی، اس دن ہو جائے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ قربانی اسی دن ہی ہو یا اسی وقت ہو جو آپ کو وقت بتایا گیا ہے، یہ بسا اوقات تیسرے دن بھی جا کے قربانی ہوتی ہے، حالانکہ آپ کو پہلے دن بتایا ہوتا ہے، یہ ایسے ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، کیونکہ ان کا نظام ایسا ہے کہ جس نظام کے تحت انہوں نے وہ سلسلہ چلایا ہے، اب اسی عمل کے تحت آپ نے اس نظام کو کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے، یہ آپ کا عمل ہو گیا، یہ آپ نے فرض کیا، آپ کا یہ قربانی کا عمل بھی ہو گیا، وہ اب اسی دن ہو، وہ رات کو ہو، دوسرے دن ہو، آپ اپنی طرف سے 10 ذی الحج کے عمل، آپ کے یہ 4 عمل تھے جو آپ نے کرنے تھے، وہ ہو گئے۔ اب آپ مینا میں چلے جائیں، مینا میں آپ نے جانا ہے، جا کے اسی طرح نمازوں کا اہتمام قصر کی صورت میں کرنا ہے جس طرح کے پہلے 8 ذی الحج کو کیا ہے۔ 11 ذی الحج آ گئی، 11 ذی الحج کو آپ نے کیا کرنا ہے، زوال کے بعد تینوں جمرات کو 7 کینکریاں مارنی، تینوں جمرات کو، 11 کو، 12 کو، کیونکہ 10 کی آپ نے ایک جمرہ عقبہ کو کینکریاں مار لی، 10 ذی الحج کا عمل پورا ہو گیا، 11 ذی الحج آ گئی، تو زوال کے بعد تینوں جمرات کو آپ نے 7 کینکریاں مارنی ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کینکریاں آپ خواتین کی طرف سے بھی مار سکتے ہیں، کہ وہ وہاں پہ نہ بھی جائیں، آپ ان کی طرف سے کینکریاں مار سکتے ہیں۔ اب یہ 11 تاریخ کو بھی یہی عمل کرنا ہے کہ کینکریاں مار کر آپ نے اپنے خیمہ جات میں مینا میں آ جانا ہے، اور اسی طرح 12 کو بھی یہی عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے خیموں میں مینا میں آ جانا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں 12 تاریخ کو، یعنی 10، 11 اور 12 میں حج ختم کرنا چاہتا ہوں، میں نے واپس جانا ہے، جس طرح کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لوگ، فلسطین کے لوگ، عراق کے لوگ، اردن کے، لبنان کے، شام کے لوگ، یہ 12 کے عمل پورے کر کے چلے جاتے ہیں، تو یاد رہیے قرآن کریم کی آیت کو سنیے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ 10 ذی الحج کے بعد میں نے 2 دن رہنا ہے اور پھر حج کا عمل ختم کرنا ہے۔ اس کو چاہیے کہ 12 تاریخ آپ کی پوری ہو گئی، مغرب سے پہلے آپ منا سے نکل جائیں۔ اگر آپ کو مغرب وہاں پہ ہو گئی اور مغرب کی نماز وہاں پہ ہو گئی تو آپ کی 13 تاریخ شروع ہو گئی، پھر آپ کو 13 بھی وہاں پہ پوری کرنا پڑے گی۔ تو قرآن کہتا ہے من تعجل فی یومین، جو جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو 13 کا دن بھی گزار کے تاخیر کرے، یعنی 13 کو بھی شامل کر لے، فلا اثم علیہ، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا اب یہاں پہ مسئلہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ نے حجاز کو چھوڑنا ہے، آپ واپس، آپ کی فلائٹ ہے مثلا 12 اور 13 کو، درمیانی رات کو 13 کو فلائٹ ہے، یا آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، واپس جانا ہے، تو آپ طواف وداع بھی کر کے جائیں گے۔ الوداعی طواف وہ بھی بیت اللہ کا کر کے آپ چلے جائیں گے، اور وہ طواف وداع چاہے آپ نے 12 کو ختم کیا ہے، وہ جب آپ کو وقت رات کو بھی ملے تو آپ کر کے آپ کا حج ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ابھی مدینہ کے اندر میری ترتیب یہ ہے کہ 12 کے بعد ہم نے مدینہ میں جانا ہے، تو وہ طواف وداع نہ کرے، کیونکہ اس نے واپس آنا ہے، اس نے واپس مکہ میں آنا ہے۔ اگر تو واپسی اس کی مکہ کی فلائٹ نہیں ہے، اس نے مدینہ سے واپس آ جانا ہے، تو یہاں سے وہ طواف وداع کر کے جائے۔ یہ عمل ذہن میں رکھیے کہ اگر تو آپ کا امکان واپس ہے مکہ میں آنے کا، تو پھر طواف وداع نہ کیجئے، کیونکہ جب آپ اگلے سفر میں آئیں گے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد تو طواف وداع آپ کا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا وہ آخری دن ہے مکہ کے اندر، تو آپ طواف وداع کر کے جائیے گا، کیونکہ آپ نے اب دوبارہ مکہ میں نہیں آنا۔ تو یہ عمل عزیزان گرامی، یہ وہ حج کے اعمال ہیں جو مختصراً آپ احباب کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ اب ہر عالم دین کی یہ کوشش ہے، کوئی بھی شخص جو دین کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم اس کو دین کا عمل سکھایا جائے، دین کا طریقہ سکھایا جائے، کیونکہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ بات کہی، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، کیونکہ مجھے شاید ممکن ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلے سال زندہ نہ رکھے، تو آپ کو یہ عمل کون سکھائے گا؟ تو واقعتاً ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کے 2-3 مہینے کے بعد ربیع الاول میں اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے اور دنیا کو چھوڑ کر رب کے حضور پیش ہو گئے۔ تو یہ عمل مختصراً آپ احباب کو بتایا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ خواتین جو مخصوص ایام میں آ جاتی ہیں، اگر تو وہ حج کے پہلے مخصوص ایام میں آ گئی ہیں تو یقینی بات ہے ان کے 5 دن انہی ایام میں گزریں گے۔ تو اب ان دنوں میں انہیں کیا کرنا ہے؟ خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ پلز کھا لیتی ہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے، یہ فطرتی نظام ہے۔ علماء اسی لیے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ جو عمل قدرتی ہے، فطرتی ہے، اس کو جاری ہونے دیں، اس میں عمل میں رکاوٹ پیدا نہ کریں تاکہ طبی لحاظ سے آپ کو بعد میں مسئلہ نہ بن جائے۔ خواتین مسجد کا عمل نہیں کریں گی، منا میں آئیں گی، منا میں جو 5 نمازوں کے جس طرح آپ کو ترتیب بتائی ہے، 8 میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، اپنے محرم کے ساتھ خیمے میں رہیں گی۔ نماز چونکہ وہ نہیں پڑھ سکتی، نہ پڑھے لیکن ساتھ رہے گی۔ عرفات کے میدان میں جائے گی ساتھ، اور وقوف عرفہ کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی۔ پھر اس کے بعد 10 ذی الحج کا جو عمل ہے اس میں وہ جمرات کو کینکریاں مارے گی، پھر اسی طرح ہی اس کی طرف سے قربانی بھی ہوگی، جمرات کو کینکریاں بھی لگیں گی، اور جو اس نے ایک لاک اپنے بالوں کی ایک کاٹنی ہے وہ بھی کاٹیں گی، لیکن اس کا طواف زیارہ وہ پینڈنگ میں رہے گا
جیسے ہی وہ پیوریفیکیشن میں، تطہیر میں، پاکیزگی میں آ جائے گی تو وہ اپنا طواف زیارت کر لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، عمل میں کمی نہیں رہے گی، کیونکہ نمازیں اس سے عام دنوں میں بھی ساقط ہیں اگر وہ ان دنوں میں آ جاتی ہے، مخصوص ایام میں اس سے عام دنوں میں بھی نمازیں ساقط ہیں، لہذا نمازوں کو ریوائز کرنا اور یہ دل میں سوچنا کہ ہائے میری نمازیں رہ گئیں، اس عمل میں سوچنا اور پریشان ہونا یہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور خالق کائنات نے جو عمل اور نظام خواتین کے ساتھ بنایا ہے اسی عمل کا ہی شکار ہیں خواتین، لہذا اس میں کوئی اس میں سینس آف انفیریئرٹی، احساس کم تری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب مومنوں کی ماں ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہو گیا، اور آپ احباب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن اسی عمل سے انہیں گزرنا پڑا، اور آپ نے چونکہ حج قران کیا تھا تو وہ ابتدائی عمرہ بھی حضرت عائشہ کا رہ گیا، ابتدائی عمرہ بھی، کیونکہ حج قران تینوں قسمیں میں نے پچھلے جمعے بتائیں، اور جن احباب نے وہ نہیں سنی وہ پورا ایک ویڈیو اس کی پوری بنی ہوئی ہے، حصہ اول، حصہ دوم اور آج حصہ سوم ہے اس کا، تو یہ عمل اضافی طور پہ بتائے جا رہے ہیں کہ آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا عمرہ بھی رہ گیا اور یہ اعمال بھی رہ گئے جو مسجد والے ہیں۔ اب ان دنوں کے گزرنے کے بعد ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حسرت کو عرض کیا کہ میرا عمرہ بھی رہ گیا، میری فلاں چیز بھی رہ گئی۔ آپ نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ انہیں مکہ کی حدود سے باہر لے جائیں اور وہاں سے احرام بندوا کے انہیں لے آئیں اور انہیں عمرہ کروا دیں، اور یہ ذہن میں رہے جسے آج مسجد عائشہ کہتے ہیں، یہ مسجد عائشہ اس نسبت کی وجہ سے مسجد عائشہ کہلاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں سے عمرہ کا احرام باندھا تھا، اور یہ عمل ذہن میں رہے کہ آج آپ دیکھیں گے 90% لوگ، 90% لوگ وہاں پہ احرام باندھ رہے ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے عبد الرحمن بن ابی بکر نے خود عمرہ نہیں کیا، اپنی بہن کو عمرہ کرایا، کیونکہ وہ مخصوص ایام میں تھی۔ اللہ رحم کرے بندہ تو ان ایام میں نہیں آتا، تو بندوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ مسجد عائشہ سے بار بار عمرہ کرنے کی، کیوں آپ خلاف سنت عمل کرتے ہیں اور کیوں ایسا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے اوپر ہے ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسی خاتون کے لیے جو ان دنوں میں آ جاتی ہے، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ رحم کرے سمجھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ چیز رکھی نہیں ہے۔ تو لہذا یہ باتیں میرے بھائیوں ان کو سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ میرے وہ بھائی، میرے وہ عزیز یا آپ کے کوئی عزیز اور دوست عمرہ یا حج کرنے جا رہے ہیں، انہیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کیسے یہ معلوم ہوگا۔ میں 4 گزارشات، 4-5 حج کے حوالے سے عازمین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، جب تک اس میں اخلاص سے نیت نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میرے اہل علاقہ، میری مسجد والے، میری مارکیٹ والے، میرے گھر والے مجھے حاجی صاحب کہیں، الحاج کہیں، تو میرے بھائیوں ایسے شخص کو حج کے پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس حج کا ثواب نہیں ملنا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ لوگوں کو تو حکم ہی ایک عمل کا دیا گیا کہ کوئی بھی عبادت ہو، ساری کی ساری عبادت اللہ کے لیے خالص نیت رکھتے ہوئے کریں۔ اگر خالص نیت ہوگی تو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، بصورت دیگر ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات میرے بھائیوں، حلال کمائی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے پیسے مار کر، بہنوں کی جائیدادیں مار کر، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، رشوت کے ساتھ،
اور دیگر حرام ذرائع سے عمل یہ پیسے اکٹھے کر کے حج کرنا چاہتا ہے، اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے، فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں۔ فإن اللہ تعالیٰ امر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے، بما امر به المرسلین، جو اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا ہے۔ پیغمبروں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ آپ نے حدیث میں یہ آیت پڑھی اور صحابی بیان کرتے ہیں ثم ذکر الرجل اشعث اغبر ثائر الراس یطیل السفر، آپ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جس کے بال بکھرے ہوئے، جس کے سارے جسم پہ گرد و غبار کے آثار ہیں، اور بال بکھرے، سفر میں اٹا ہوا، گرد و غبار میں اٹا ہوا، لمبا سفر کر کے آتا ہے، یمد یدیہ، اپنے ہاتھ رب کے سامنے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اپنے رب کو پکارتا ہے۔ آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام کمائی کا، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کمائی کا، اور آپ نے فرمایا وغذی بالحرام، اور اس کی غذا و ڈائٹ جس پہ اس کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے وہ بھی حرام کمائی کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، اور جس کے یہ اتنے بدترین عمل ہیں، انا یستجاب لہ، اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ لہذا میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت قبول کرنے کے لیے حضرات حلال کمائی ضروری ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، کوئی شخص اس کے ذمہ قرض ہے، کوئی وصیت ہے، اور قرض اس صورت میں بھی ہے کہ جاتے جاتے آپ نے کسی سے سبزی لی، آپ کے جیب میں 200 بنا تھا، 150 نکلا، آپ نے کہا 50 بعد میں دیتا ہوں۔ اب آپ کے گھر والوں میں کسی کو نہیں پتا کہ آپ نے کسی کے 50 بھی دینے ہیں، کسی کا 100 بھی دینا ہے، کسی کا 200 بھی دینا ہے۔ آپ نے بلک اماؤنٹ کھاتے بنائے ہیں اپنی دکانوں کے، اپنے ملوں کے اور اپنے کاروبار کے، بلک اماؤنٹ، بڑی بڑی اماؤنٹس لکھی، کھاتے بنائے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو پیسے ہم نے دینے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کی 2 راتیں ایسی گزریں الا ووصیتہ مکتوبۃ عندہ، مگر اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میں نے فلاں فلاں کے پیسے دینے ہیں۔ لہذا آپ نے کوئی قرض کا عمل ہے، کوئی وصیت کا عمل ہے، اس کو لکھا ہوا اپنے پیچھے وہ رساخ کے سپرد کر کے جائیں جو اب آپ نے حج کرنے جانا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے۔ اور چوتھی بات میرے بھائیوں وہ یہ ہے احکام حج کو سیکھیں۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لیجئے، اور آپ خوش قسمت ہے جو میرے بھائی جائیں گے، آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہوگا کہ آپ کو 80-90% لوگ وہ ملیں گے جنہیں حج کرنے کا علم ہی نہیں ہے کہ حج کرتے کیسے ہیں، جنہیں عبادات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن 8-10 لاکھ 12-14 15 بلکہ اب تو 20-20 لاکھ تک 22-22 25-25 لاکھ تک کا پیکج موجود ہے۔ اتنے پیسے لگانے کے باوجود اگر میرے بھائیوں اس کا عمل یہ بن نہ سکا سنت کے مطابق تو عزیزو پھر اس کو عبادت کا فائدہ کیا ہوا۔ اور عازمین حج سے 5ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ حج انسان کی شخصیت کو بناتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور تربیت کیسی کرتا ہے؟ آپ کی شخصی تربیت کرتا ہے۔ کیسی؟ قرآن کہتا ہے نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ جس طرح آپ
مال دولت کا اہتمام کر کے زاد راہ کا اہتمام کرتے ہیں، سفری اخراجات کا کرتے ہیں، صحیح معنوں میں اہتمام کیجئے للہیت کا، تقوی کا اہتمام کیجئے، اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ وہاں پہ جمرات کو کینکریاں مارتے ہیں، کوئی شخص جوتا اٹھاتا ہے زور سے مارتا ہے، آپ 10 جوتے بھی مار لیں، آپ کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ سنت کا ثواب وہی ملے گا جو چنے کے برابر کینکری ماریں گے اللہ اکبر پڑھ کے، پھر ہی ثواب ملے گا۔ سنت تب بھی پوری ہوگی، بصورت دیگر سنت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی تربیت کیجئے۔ وہاں پہ شیطان سے اتنی نفرت کا اظہار کرتے، اور کئی میرے عزیز میرے بھائی وہاں پہ کانوں سے سنا ہے، ادھر گندی گالیاں اس شیطان کو دیتے، ساتھ کینکر مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اس عمل کا کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا جب آپ نے گالیوں کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیا۔ وہ شیطان جس کے سمبل کو آپ کینکریاں مار رہے ہیں، شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ تو ہمارا ابھی تک اپنا ہی ہے، اس کو تو حج نے بھی کوئی اثر نہیں اس کے اوپر ڈالا، یہ تو ابھی تک ہمارا ہی ہے، یہ تو ابھی تک وہی عمل کر رہا ہے جو پہلے کرتا تھا۔ تو بھائیوں اس کے بعد آخری حصہ ہمارے آج کے جمعہ کا یہ ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا حج قبول ہو گیا ہے۔ یا ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ تو اس میں میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب سے دعائیں التجائیں اتنی گہرائی سے کرتا ہے، اتنا دل کی گہرائی سے کرتا ہے اور گریہ زاری سے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میں ہلکا ہو گیا ہوں، اب میرا بوجھ اتر گیا ہے، جب اس کو یہ احساس ہو جائے، اس کو سمجھ آ جانی چاہیے اس کی یہ عبادت قبول ہو گئی ہے۔ لیکن یہ احساس اسے ہوتا ہے، کس کو ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں دوسری بات دوبارہ عبادت کی بھی تڑپ رہے۔ آپ نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد ابھی تک تڑپ یہ موجود ہے ادھر آ کے بھی کہ اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، مالک جس طرح تو نے پہلے اہتمام کیا تھا، اللہ مجھے دوبارہ یہاں سے کسی طرح ادھر لے جا، عمرہ کروا دے، حج کروا دے۔ جس طرح آپ نے حدیث سنی تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے پیچھے متابعت میں کرو، انہما ینفیان الفقر والذنوب، یہ آپ سے فقیری کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح آگ کی بھٹی لوہا جلانے سے آگ کو صاف کر دیتی ہے، زنگ اتار دیتی ہے، اس طرح یہ حج اور عمرے کا عمل آپ کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں اس عمل کو کیجیے، اور پھر جو نیکیاں کریں ان نیکیوں کو قائم رکھیں۔ آپ نے وہاں پہ جا کے داڑھی بڑھا لی، اب اس کو بڑھائی رکھیں۔ آپ نے نماز کا قیام وہاں پہ سنت کے مطابق کرنا شروع کیا، پابندی سے کرنا شروع کیا، اب یہاں پہ آ کے نمازیں مت چھوڑیے۔ آپ نے وہاں پہ یہ تہیہ کیا کہ اللہ کریم اب اپنی غیر محرم خواتین کی طرف نظریں نہیں اٹھاؤں گا، یہ عمل یہاں پہ آ کے بھی جاری رکھیے۔ مومن کا شیوا یہ ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، من صلی 12 رکعۃ، کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعتوں کا اہتمام کیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب سے ہم نے یہ حدیث سنی ہم نے کبھی اس عمل کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ذکر سکھایا نماز کے بعد کرنے کا۔ اللہم انی علی ذکرک، اللہ میری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، وحسن عبادتک، اللہ اپنی اچھی عبادت پر، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ جب سے آپ سے یہ عمل سیکھا کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے، یہ مومن کا عمل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنا۔ جب سے سیکھا کہتے ہیں میں نے کبھی یہ عمل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، تھوڑی چھوٹی سی عمر، 6-7 سال کی عمر ہے، برتن پڑا، کبھی ادھر کو ہاتھ مار دیا، کبھی ادھر کو ہاتھ مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کو پکڑا، فرمایا یا غلام، بیٹا 3 باتیں کہیں، آپ بھی اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، بچوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سم اللہ، پہلے اللہ کا نام لو، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ،
وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے اپنے آگے پڑا ہے وہاں سے کھاؤ۔ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ عمل سنا ہے اللہ کے نبی سے، میں نے کبھی اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ مومن کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان تمام اعمال کو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔